رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر انداز سے صلوات ہدیہ کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، معرفت امام کے عنوان کے ذیل میں آج یہ ہماری 5ویں گفتگو ہے۔ جس آیہ مجیدہ کو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ بقرہ سے ہے۔ آیت کا نشان 124۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی امامت کا اعلان کیا ہے۔ سامعین محترم، جہاں امام بنانے کی ذمہ داری پروردگار عالم نے اپنے ذمے لی ہے، وہی مخلوق کے ذمے بھی ایک ذمہ داری لگائی ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ جب تک تم زندہ ہو، اس دنیا میں موجود ہو، جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہے، تمہیں ایک کام ضرور کرنا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان کر آنا ہے۔ اگر تم ہمارے پاس آؤ، ہماری بارگاہ میں پلٹ کر آؤ، تمہیں ایک کام کر کے آنا ہے، وہ یہ کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان کر آنا ہے۔ اگر تم اپنے زمانے کے امام کو پہچان کر نہیں آتے اور اگر تم نے اس کی معرفت حاصل نہیں کی تو پھر دیکھو، خبردار رہنا، ہم نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم ویسے ہی ہو جیسے تم جاہلیت کے زمانے میں مرے ہو۔ لہٰذا سامعین محترم، اپنے اس دور میں ہمیں جو ایک کوشش کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے کہ کسی طریقے سے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے، زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ آپ کی خدمت عالیہ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ معرفت کی کئی اقسام ہیں، ہمیں ہر قسم حاصل کرنے کا نہیں کہا گیا،
ایسا نہیں کہ جتنی اقسام ہیں ہم ہر ایک قسم کے پیچھے لگ جائیں کہ یہ معرفت بھی ہمیں حاصل کرنی ہے، یہ معرفت بھی ہمیں اپنانی ہے، وہ معرفت کو بھی حاصل کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ معرفت کی میں نے آپ کو کس میں بتائی تھی کہ ایک معرفت اعلیٰ ہے، یہ وہ معرفت ہے جو عام بندوں کے بس میں نہیں ہے، عام بندوں کے اختیار میں یہ والی معرفت نہیں ہے۔ یہ وہ معرفت ہے جو یا تو اللہ کو ہے یا چہردہ معصومین کو ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی معرفت حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس معرفت تک کوئی پہنچ سکتا ہے، ایک بات۔ اور یہ کون سی معرفت تھی؟ معرفت اعلیٰ۔ ایک اور قسم بیان کی تھی، وہ معرفت ادنا تھی، پست درجے کی معرفت۔ یہ کون سی معرفت تھی؟ یہ وہ والی معرفت تھی کہ اگر انسان ایک امام کا مکمل تعارف جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ میں نے بالفرض امیر المؤمنین کا چیپٹر کھولا، امیر المؤمنین کا نام، والد کا نام، والدہ کا نام، القاب، کنیت، جائے ولادت، جائے شہادت، کس ہجری میں کون سی جنگ کی، کب کیسے لڑے، ساری کی ساری تاریخ میں نے اپنے ذہن میں بٹھا لی۔ آپ مجھے بتائیے کیا معرفت حاصل کر لی؟ کیا معرفت کے درجے میں آ گیا؟ نہیں۔ زمانہ کہے گا ابھی تک معرفت حاصل نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ والی معرفت ہے جو ہم سے زیادہ دشمنان اہل بیت کو تھی۔ دشمنان اہل بیت ہم سے زیادہ جانتے تھے کہ یہ حسین ہے، اس کا نانا رسول ہے، اس کا بابا علی ہے، اس کی ماں فاطمہ ہے، وہ ہم سے بہتر جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کا زمانہ دیکھا تھا، لہٰذا ہم سے بہتر ان کو یہ ہسٹری معلوم تھی۔ لہٰذا اگر جو اس معرفت کو بھی حاصل کر لے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ جاہلیت کی موت سے بچ گیا۔ دو معرفتیں نکل گئی۔ تو اب کون سا راستہ تھا؟ درمیان والا راستہ تھا، وہ ہے معرفت اوسط۔ یہ کون سی معرفت ہے؟ یہ وہی معرفت ہے جس پر سارے کے سارے عشاق امیر المومنین چلے۔ سلمان اسی راستے پر، ابو ذر اسی راستے پر، مقداد اسی راستے پر ملیں گے، عمار اسی راستے پر ملیں گے، میثم تمار یہی ملیں گے، حذیفہ یمانی یہی ملیں گے، سارے کے سارے اصحاب اسی راستے پر موجود تھے۔ البتہ سب کی معرفت ایک جیسی نہیں تھی، معرفت میں فرق پایا جاتا تھا۔ کیوں؟ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا معرفت کیسے حاصل کریں گے، فرمایا تھا دو درجے، دو باتیں یاد ہونی چاہیے، یہ دو چیزیں اگر اپنا لی تو معرفت حاصل کر لی۔ بنیادی طور پر معرفت کے زینے میں داخل ہو گئے، لیکن پھر معرفت بڑھانا وہ انسان کا اپنا کام ہے۔ وہ دو باتیں کون کون سی تھی؟ تیسری دفعہ آج پوچھ رہا ہوں میں، کون سی دو باتیں تھی؟ ہاں، ایک ہے سب سے پہلی بات کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، یعنی جو امام ہے جس کی امامت کا میں قائل ہوں، جس کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہ امام وہ نہیں ہے جسے بندوں نے بنا دیا، اسے سقیفہ کے بند کمرے میں نہیں بنایا گیا، بلکہ اسے خود اللہ نے بنایا ہے، خود اللہ نے نامزد کیا ہے۔ یہ پہلی بات، یہ تو سب مانتے۔ اور دوسرا درجہ کیا تھا؟ اطاعت۔ ٹھیک ہے، امام کی اطاعت کرنی، ان کو مفترض الطاعہ ماننا ہے، یعنی یہ ماننا ہے کائنات کی ہر چیز پر امام کی اطاعت واجب ہے، ذروں سے لے کر فرشتوں تک، لوح سے لے کر کرسی سے لے کر قلم تک، ہر چیز جو اس کائنات میں موجود ہے، ہر شے پر امام کی اطاعت واجب ہے۔ اور یہی اطاعت میں نے بیان فرمایا تھا کہ یہی اطاعت طے کرے گی کس کی معرفت زیادہ ہے، کس کی معرفت کم ہے۔ اور پھر میں نے جناب سلمان کی معرفت بیان کی تھی، اطاعت بیان کی تھی کہ وہ کیسے اطاعت کرتے تھے کہ علی کے قدم پر قدم رکھ کر چلا کرتے تھے، اسی لیے جناب سلمان کو ایمان کے 10 کے 10 درجے مل گئے۔ لہذا سامعین محترم، ہمیں خود کوشش کرنی ہے کہ ہم کتنی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جتنی زیادہ معرفت حاصل کرنی ہے اتنی اطاعت کرنی پڑے گی۔ لیکن سامعین محترم، کل میں نے آپ کے سامنے ایک سوال پیش کیا تھا، اور وہ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص یہاں پر آ جائے اور یہ بات کا دعویٰ کرے اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو لوگو، اس دور کا امام میں ہوں، مجھے امام مانو، میرا کلمہ پڑھ لو، میں اس دور کا امام ہوں، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ واقعی امام ہے یا امام نہیں ہے؟ تو سامعین محترم، عرض یہ کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس معاملے میں بھی ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے لیے کچھ علامات دے کر گئے ہیں، کچھ معیارات دے کر گئے ہیں کہ دیکھو لوگوں، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ان علامات پر پرکھ لینا، ان علامات پر دیکھ لینا، اگر ان علامات پر اترتا ہے تو سمجھ جانا رحمان کا بنایا ہوا ہے، اگر ان علامات پر نہ اترے تو سمجھ جانا رحمان کا نہیں شیطان کا بنایا ہوا ہے۔ لہذا سامعین محترم، یہاں تک ہماری بات پہنچ گئی تھی، اور کل آپ کے سامنے ایک علامت بیان کی تھی، اور وہ کون سی علامت تھی؟ شجاعت۔ وہ یہ کہ امام جو ہوتا ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع ہوا کرے گا، سب سے زیادہ بہادر ہوا کرے گا، سب سے زیادہ دلیر ہوا کرے گا، بزدل نہیں ہوگا امام کبھی بھی جنگ کا میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے گا، امام کبھی بھی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ پہلے لشکر بھاگا بعد میں بھاگا، امام وہ نہیں ہوتا، امام لوگوں میں سب سے بہادر ہوگا۔ آج دوسری علامت بیان کرتا ہوں، اور وہ دوسری علامت کیا ہے؟ دیکھیے، یہ علامت سب کو پتہ ہے، لیکن بعض اوقات کچھ ہمارے نادان دوست اس علامت کا انکار کر جاتے ہیں، مکمل طور پر انکار نہیں کرتے، جزیات میں اس کا انکار کر جاتے ہیں۔ وہ علامت کیا ہے؟ وہ علامت یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ صاحب اعجاز ہوا کرتا ہے، صاحب معجزہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب علامت مانتے ہیں۔ ہر ایک سے پوچھو بھائی امام معجزہ کر سکتے ہیں؟ بالکل، کون منع کرتا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک معجزہ آپ سامنے رکھیے، امام نے ایسا کر کے دکھایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ تو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے امام نے کوفے میں بیٹھے بیٹھے وہاں کام کر دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. لہٰذا مکمل طور پر انکار نہیں کرتے لیکن جزیات میں انکار کر جاتے ہیں. سامعین محترم، ایک پیغام دیے جا رہا ہوں اور اس پیغام کو محفوظ کیجیے. دیکھیے، اگر کوئی معجزہ، اگر کوئی حدیث، اگر اہل بیت علیہ السلام کی کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ میری عقل سے باہر ہے، تو خدا را اس کا انکار مت کیا کرے کہ نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا. اگر انکار کر دیا تو کفر کی منزل میں چلے گئے، کیونکہ انکار کرنا کفر ہے. آپ کہیے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ علامہ ہلی کا طریقہ تھا، آپ جانتے ہیں. علامہ ہلی کہتے تھے کہ اگر تمہیں اہل بیت علیہ السلام کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، خبردار اس کا انکار مت کرنا. ایسے نہ ہو کہ تم کفر کی منزل پر چلے جاؤ. انکار مت کرو. فرمایا جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا تمہیں وہ بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. زمانہ جب ترقی کرتا جائے گا تمہیں خود سمجھ میں آئے گا. آپ خود بتائیے، اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں، امیر المومنین کے زمانے میں، امیر المومنین نے پانی کو دیکھا اور کہا اگر مجھ علی کو وسائل مل جائے میں علی اس پانی سے بجلی بنا سکتا ہوں. جتنے اصحاب موجود تھے کیا کیا؟ انکار کر دیا کہ کیسی باتیں کر رہا ہے علی، پانی کہاں بجلی کہاں. آج ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آج پانی سے بجلی بن رہی ہے نہیں بن رہی؟ بن رہی ہے. علامہ ہلی نے یہ کہا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار مت کرو، بلکہ اسے اہل بیت علیہ السلام کی طرف لوٹا دو، پلٹا دو کہ اہل بیت جانے، حدیث جانے، روایت جانے، ان کی بات جانے. جب مجھے سمجھ میں آ جائے گی تو اقرار کر لوں گا، لیکن نہ ابھی میں اقرار کر رہا ہوں نہ انکار کر رہا ہوں. بعد میں جب سمجھ میں آ جائے گی تو اقرار کر لوں گا، لیکن ابھی انکار بھی نہیں کر رہا. لہٰذا سامعین محترم، ایک صفت یہ کہ امام جو ہوتا ہے وہ صاحب معجزہ ہوتا ہے. توجہ ہے آپ سب کی؟ سامعین محترم، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، معجزہ آپ جانتے ہیں لکھا کیسے جاتا ہے؟ معجزہ آخر میں گولتا ہے، معجز لکھا جاتا ہے پھر آخر میں گولتا. معجز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاجز کر دینے والا. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں معجز. آخر میں جو گولتا لگی ہے نا، یہ بلا وجہ نہیں لگی ہوئی، اس کا ایک معنی ہے. یہ گولتا عربی زبان میں مبالغے کے لیے آتی ہے، اضافے کے لیے آتی ہے، زیادتی کے لیے آتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک لفظ عالم کیا مطلب ہے؟ علم رکھنے والا. ایک لفظ علام یعنی زیادہ علم رکھنے والا. اسی علام کے آخر میں آپ لگا دے گولتا. علامہ یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا. ٹھیک ہے، یہ گولتا کا کمال ہے کہ لفظ میں مبالغے کا معنی پیدا کر دیتا ہے. عالم علم رکھنے والا، علام بہت زیادہ علم رکھنے والا، علامہ بہت زیادہ علم رکھنے والا. لہٰذا یہ کمال گولتا کا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج ہر ایک جو مدرسے میں داخل ہوتا ہے، جو پڑھائی کرتا ہے، وہ اپنے نام کے آگے لگا لیتا ہے علامہ. ٹھیک ہے، حالانکہ علامہ ہر ایک نہیں ہو سکتا. کسی عالم نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا، کہا ہر ایک اپنے نام کے آگے علامہ ایسے لگا لیتا ہے جیسے اگر آپ سبزی والے کی دکان پہ جائیں، وہ آپ تھوڑی سی زیادہ سبزی لیں، آپ کو فری میں جو ہے وہ دھنیا کی گڈی دے دیتا ہے. بولا آج ہر ایک مدرسے میں آتا ہے اپنے نام کے آگے فری میں علامہ لگا لیتا ہے. فرمایا یہ جو ہے وہ آج کا جو ہے وہ المیہ ہے، ہر ایک اپنے نام کے آگے علامہ لگا لے گا. ہر ایک علامہ نہیں، علامہ ہلی ہے وہ عالم جو 9 برس کی عمر میں درجہ اجتہاد پر تھے. علامہ شیخ مرتضی انصاری ہے. یہ کون ہے شیخ مرتضی انصاری؟ یہ وہ جن کا لقب ہے خاتم الفقہا، یعنی ان پر آ کر فقاہت ختم ہو جاتی ہے، ان کے آگے بات نہیں ہوتی اب، بس یہ خاتم الفقہا ہے. شیخ مرتضی انصاری سنیے، عالم کون ہے، علامہ کون ہے؟ ان کے درس میں ایک طالب علم آیا کرتا تھا اور وہ طالب علم کند ذہن تھا، ذہن نہیں چلتا تھا، سمجھ میں نہیں آتی تھی باتیں، استاد کیا کہہ رہے ہیں، کوئی بات ذہن میں بیٹھتی نہیں تھی، پلے نہیں پڑتی تھی کہ استاد کیا کہہ رہے ہیں. لہٰذا جتنے دیگر طلاب تھے وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے پھر بھی درس میں آ جاتا ہے، اس کو آنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کو ٹونٹ کیا کرتے تھے، تانا کرتے تھے، تانا دیا کرتے تھے. لہٰذا وہ پریشان ہو گیا اور چلا گیا امیر المومنین کے حرم میں. دیکھیے آج بھی اگر آپ جا کر معلوم کیجئے، نجف میں جو طلاب پڑھتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر پڑھنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، گھر بار ان کا کسی اور وطن ہوتا ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں اگر جب بھی ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم امیر المومنین کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم علی کو اپنا شفیق باپ مانتے ہیں. لہٰذا جو آتا ہے، جو پریشانی آتی ہے، ہم ان کو جا کر بتا دیا کرتے ہیں. لہٰذا وہ طالب علم آیا امیر المومنین کے حرم میں، بیٹھ کر رونے لگا، گریا کرنے لگا اور گریا کرتے کرتے سو گیا. خواب میں امیر المومنین آ گئے. امیر المومنین نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہے تھے؟ کہا مولا میں علم دین کا شوق رکھتا ہوں، چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرو، اسی لیے آپ کے در پر آیا ہوا ہوں، لیکن کچھ طلاب میرا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. امام نے کہا شوق رکھتے ہو؟ کہا ہاں. امام نے اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی. امام نے اس کے کان میں صرف بسم اللہ پڑھ دی. اگلا دن نمودار ہوا. اب جب اگلا دن آیا تو یہ درس میں پہنچا طالب علم. اب سارے طلاب حیران رہ گئے، کل تک جسے بولنا نہیں آتا تھا آج وہ استاد سے زیادہ بول رہا ہے، کل تک جو پڑھتا نہیں تھا آج استاد پر اعتراض کر رہا ہے، آج استاد پر اشکال کر رہا ہے، بڑھ بڑھ کر بول رہا ہے استاد ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، اگر ایسے کہہ دیتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا، ایسے آپ بتاتے تو زیادہ اچھا تھا. درس ختم ہوا، طلاب سارے جانے لگے. سب کے ذہنوں میں سوال تھا اس کو کیسے آیا اتنا علم، یہ کیسے پڑھ رہا ہے، یہ کیسے سوالات کر رہا ہے. شیخ مرتضی انصاری نے دیکھا، کہا ادھر آؤ ذرا میرے قریب. علامہ کون ہوتا ہے؟ کہا ادھر آؤ میرے قریب. کان میں کہا دیکھو
اچھی بات ہے تمہیں علم سمجھ میں آنے لگا, تمہارا ذہن چلنے لگا, لیکن یاد رکھنا جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی تھی اس نے میرے کان میں پوری الحمد پڑھی ہے. اس نے میرے کان میں پوری الحمد پڑھی ہے. یہ ہے علامہ, یہ ہے شیخ مرتضی انصاری. ٹھیک ہے, تو یہ ہے علامہ. تو سمجھانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو گول تا عربی میں لکھی جاتی ہے یہ بے معنی نہیں ہے, اس کا ایک معنی ہے, اور یہ معنی کیا ہے؟ مبالغے کے لیے آتی ہے, معنی میں اضافے کے لیے آتی ہے. جیسے عالم علم رکھنے والا, علام زیادہ علم رکھنے والا, علامہ بہت زیادہ علم رکھنے والا. بالکل ویسے ہی موجز عاجز کر دینے والا, موجزہ بالکل ہی عاجز کر دینے والا, اسے کہتے ہیں موجزہ. جو بالکل عقلوں کو حیران کر دے کہ یہ کیسے ہو گیا, جو غیر معمولی ہو, عام لوگوں کی دسترس میں نہ ہو, اسے کہتے ہیں موجزہ. سامعین محترم, اب کئی معجزات ہیں امام کے اور کئی معجزات کا بیان ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے سامنے آج میں صرف ایک معجزہ بیان کر رہا ہوں اور اسی پر مجلس ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے, ایک معجزہ. اور وہ معجزہ کیا ہے؟ دیکھیے امام کے آپ نے کئی معجزات سنے, امیر المومنین کے کئی معجزات سنے, لیکن جتنے امام گزرے ان کے پاس کئی اختیارات تھے, لیکن ایک اختیار جانتے کیا تھا؟ وہ اختیار یہ تھا کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے کسی بھی چیز کی جنس کو بدلنا چاہے تو جنس بدل دیا کرتے تھے, کسی بھی چیز کی حقیقت کو بدل دیا کرتے تھے, کسی بھی چیز کی جنس کو بدل دیا کرتے تھے. یہ امام کا اختیار ہوا کرتا تھا. جناب ابراہیم کی امامت کا میں نے پڑھا, انہیں پروردگار عالم نے لوگوں کا امام بنایا تھا. سنیے گا, جناب ابراہیم کے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا کہ جو قحط سالی کا زمانہ تھا, کہ جب اناج کی قلت ہو گئی. تو اب جناب ابراہیم تو مطمئن تھے, پروردگار عالم کے سہارے جیتے تھے, لہذا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا تھا. لیکن ایک دن ان کی زوجہ نے کہا ابراہیم دیکھو اب اناج کی قلت ہو گئی ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بازار میں مہنگے دام اناج مل جاتا تھا, کہا اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ بازار پورا بند ہو چکا ہے, اب اناج کا کہیں سے بندوبست نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے پتا ہے کہ تمہارا ایک دوست ہے, لیکن وہ دوست تمہارے مذہب سے نہیں ہے, تمہارا دوست ہے نصرانی مذہب کا, نصرانی ہے. کہا اس کے پاس جاؤ, کیونکہ وہ ایک عہدے پر ہے تو یقیناً اس نے گندم کو ذخیرہ کر لیا ہوگا, اس سے جا کر گندم کو لے کر آ جاؤ, توجہ رکھیے گا. کہا اس سے جا کر گندم لے آؤ. جناب ابراہیم چلے, ہاتھ میں بوریوں کو لیا, گھر سے چلے, روانہ ہوئے, انتہائی اطمینان کے ساتھ جا رہے ہیں کہ میرا دوست ہے. وہ پہنچے اس کے پاس. جیسے ہی پہنچے تو وہ نصرانی دوست بیٹھا ہوا تھا اور گھر میں جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھا رہا تھا. جناب ابراہیم نے کہا دیکھو پورا شہر بھوکا بیٹھا ہے, لیکن پروردگار عالم نے تمہیں نعمتیں دی ہے, تم کھانا کھا رہے ہو. کہا یقیناً تمہارے پاس گندم موجود ہے. اس نے کہا ہاں بالکل موجود ہے. کہا مجھے دے سکتے ہو تھوڑی سی؟ اس نے کہا بالکل دے سکتا ہوں, تم میرے دوست ہو, دوست کے کام نہ آئے گا تو اور کون کام آئے گا, لہٰذا میں تمہیں دے سکتا ہوں گندم. جناب ابراہیم نے کہا تو بسم اللہ, یہ میں بوری لے کر آیا ہوں, اس میں گندم بھر دو. اس نے کہا ایک مسئلہ ہے. وہ کیا؟ کہا کہ شرط میری یہ ہے کہ تم گندم اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے. توجہ, اپنے علاوہ گندم کسی اور کو نہیں دو گے, یہ شرط ہے میری. کیا؟ کیونکہ تم میرے دوست ہو, لیکن جو تمہارے چاہنے والے ہیں وہ میرے دوست نہیں ہیں, وہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, لہذا ان کو گندم میں نہیں دوں گا, کیونکہ ان کا مذہب اور میرا مذہب الگ الگ ہے. میں تمہیں جانتا ہوں, تم میرے دوست ہو, تمہیں دے سکتا ہوں, انہیں نہیں دے سکتا. جناب ابراہیم نے کہا پھر تیری گندم نہیں چاہیے. جناب ابراہیم وہاں سے نکل پڑے, کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنے آسرے پر نہیں چھوڑا کرتا. یہ الگ بات ہے, لوگ نبی کو آسرے پر چھوڑ کر چلے جایا کرتے ہیں, لیکن نبی چھوڑ کر نہیں جایا کرتا. جناب ابراہیم وہاں سے نکلے, مطمئن جا رہے تھے, کوئی پریشانی نہیں, لیکن راستے میں جاتے جاتے ایک خیال آ گیا. وہ خیال کیا آیا؟ کہ گھر سے زوجہ سے وعدہ کر کے نکلا تھا کہ نصرانی دوست ہے, زوجہ نے بھی بھروسہ کیا تھا دے دے گا گندم, کا بھروسہ کر کے نکلا تھا کہ وہ گندم دے دے گا, لیکن اب نہیں دی. اب گھر جاؤں گا تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ بھائی کیسا دوست تھا جس نے تمہیں گندم نہیں دی. جناب ابراہیم نے بوری کو کھولا, توجہ, اور زمین سے ریت اٹھا کر بوری میں ڈالنے لگے. زمین سے ریت اٹھا کر بوری میں ڈالنے لگے. جب بوری بھر گئی تو اس کو کاندھوں پر رکھا, اور کاندھوں پر لے کر جب چلنے لگے تو آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اب تو جانے اور یہ ریت جانے, اب یہ تیرا کام ہے. لہٰذا جناب ابراہیم چلے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو زوجہ بڑی خوش ہو گئی کہ ابراہیم اپنے دوست سے گندم لے کر آ گئے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے گندم حوالے کر دی اور دیکھا زوجہ نے بڑا خوبصورت دسترخوان لگایا ہوا ہے. جناب ابراہیم جا کر اس پر بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے تو جناب ہاجرہ کی, جناب ابراہیم کی زوجہ تھی, ان کی فوراً آواز آئی کہ تمہارے دوست نے انتہائی بہترین گندم بھیجی ہے, بڑی بہترین گندم آئی ہے. جناب ابراہیم اٹھے اور آئے, جیسے ہی باورچی خانے میں دیکھا تو بوری میں گندم پڑی تھی, اور عجیب بات یہ تھی گندم کے ہر دانے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ, ہر دانے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ. جناب ابراہیم نے مسکرا کر اپنی زوجہ کو دیکھا, کہا یہ نصرانی دوست نے نہیں بھیجی, آسمانی دوست نے بھیجی ہے. اور میں ایسے آسمانی دوست نے بھیجا. لہٰذا معصوم کا ایک اختیار, جب چاہے
جیسے چاہے کسی بھی چیز کی جنس کو بدل سکتے ہیں، یہ معصوم کا ایک اختیار۔ اب یہ امامت، ابراہیم تو ہے لوگوں کے امام، لیکن علی ہے عالمین کا امام، لہٰذا یہ امامت ہوتے ہوتے آ گئی امیر المومنین تک۔ اب دو روایتیں امیر المومنین کے حوالے سے سنیے۔ امیر المومنین کا دور آ گیا، امیر المومنین گھر میں موجود ہے، ایک فقیر آیا دروازے پر۔ دیکھیے فقیر، اس زمانے کے فقراء کو یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ علی کے گھر میں فاقہ ہے، لیکن پھر بھی علی کے دروازے پر آتے تھے، پیغام دے رہے ہوتے تھے، دیکھو یہ ایسا دروازہ ہے، خود بھوکے رہ جاتے لیکن بھوکے سلاتے نہیں ہیں، یہ عطا کر دیا کرتے۔ لہٰذا یہ فقراء کا پیغام تھا، جانتے تھے علی گھر میں جو ہے وہ بھوکے ہوں گے، ان کے گھر میں فاقہ ہوگا، لیکن پھر بھی آتے تھے اسی دروازے پر۔ لہٰذا فقیر آ گیا، دروازے پر دستک دی، اے علی بھوکا ہوں، کچھ مل سکتا ہے؟ امیر المومنین نے گھر کا رخ کیا، جناب فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ گھر میں کچھ ہے؟ کہا علی آپ تو جانتے ہیں ہم خود 3 دن سے فاقے میں ہیں، تو گھر میں کھانے کی چیز کہاں سے آئے گی؟ امیر المومنین دروازے پر آئے، اب وہ علی ہی کیا جو سائل کو خالی ہاتھ بھیج دے؟ امیر المومنین آئے، فقیر کا ہاتھ پکڑا، کہا میرے ساتھ چل۔ آئے یہودی کے دروازے پر، اور یہودی کے دروازے پر آ کر دستک دی، کتنے کریم آقا ہیں، خدا کی قسم یہودی کے دروازے تک آ گئے، یہودی کے دروازے پر دستک دی۔ یہودی باہر آیا اور باہر آ کر یہودی سے کہا کہ مجھے تجھ سے قرضہ چاہیے، قرضہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یا علی آپ تو محمد کے وصی ہیں، آپ وصی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وصی کے پاس تو سب اختیار ہوتا ہے، آپ سب اختیار رکھنے کے باوجود میرے دروازے پر قرضہ لینے کے لیے آ گئے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے خوبصورت جملہ کہا اگر دنیا والوں کو جینے کا مقصد سکھانا نہ ہوتا تو میں علی وہ ہوں کہ اگر اس دیوار کو کہتا کہ سونے کی ہو جا تو یہ سونے کی ہو جاتی۔ توجہ، تھوڑی سی توجہ چاہ رہا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا اگر دنیا والوں کو جینے کا مقصد سکھانا نہ ہوتا، دیکھیے امام وہ ہوتا ہے جو ہر وقت معجزہ کر سکتا ہے، لیکن امام پوری زندگی معجزے سے نہیں گزارتا بلکہ لوگوں کو جینے کا مقصد سکھا رہا ہوتا ہے۔ دیکھو ہم بھی ایسے زندگی گزار رہے ہیں، لہذا امیر المومنین نے کہا اگر دنیا والوں کو جینے کا مقصد سکھانا نہ ہوتا تو میں علی وہ ہوں کہ اگر 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 اس دیوار سے کہتا کہ سونے کی ہو جا تو یہ سونے کی ہو جاتی۔ ابھی علی کے جملے ختم ہوئے، دیوار سونے کی ہو گئی، ابھی جملے ختم ہوئے تھے، دیوار سونے کی ہو گئی۔ امیر المومنین نے اس یہودی کو اور فقیر کو وہیں چھوڑا۔ امیر المومنین مسکراتے مسکراتے آئے، دلیل جانتے تھے لیکن انہیں جواب سنوانا تھا۔ امیر المومنین آئے دیوار پر ہاتھ مارا، فرمایا میں نے ابھی حکم نہیں دیا تھا، میں نے کہا تھا اگر میں کہتا سونے کی ہو جا تو یہ سونے کی ہو جاتی، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا۔ مسکرا کر کہہ رہے تھے تو سونے کی کیوں ہوئی؟ دیوار سے جواب آیا، پروردگار عالم نے اسے گویا یہ تھا کہ جواب آیا یا علی جب آپ نے کہا کہ اگر میں اس دیوار سے کہتا کہ سونے کی ہو جا تو یہ ہو جاتی، اس بدبخت کے دل میں شک آیا، کیسے؟ میں نے ہو کر بتایا ایسے۔ فرمایا اس کے دل میں شک آیا، کیسے؟ میں نے ہو کر بتا دیا ایسے۔ یہ ہے امیر المومنین۔ ایک اور روایت سنیے اسی سے ملتی جلتی، جناب مقداد کون ہے؟ 8ویں درجے کے صحابی، ایمان کے 8ویں درجے پر ہیں، آ گئے امیر المومنین کے دروازے پر دستک دی۔ دیکھیے ہر ایک کا ظرف الگ الگ ہوتا ہے نا، فقیر آیا فوراً دلا دیا، مقداد آئے کہا مولا گھر میں فاقہ ہے، کچھ مل سکتا ہے؟ امیر المومنین کا مقداد صبر کرو۔ فقیر آیا اسے فوراً عطا کر دیا، لیکن مقداد کو جانتے مقداد میں صبر کی صلاحیت ہے، لہذا کہا مقداد تم صبر کرو۔ مقداد نے کہا مولا میں تو صبر کر رہا ہوں لیکن اب گھر والوں کی برداشت سے باہر ہے، بیوی اور بچے کئی دن سے فاقے میں ہیں، اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا، لہذا اسی لیے میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، ورنہ میں تو کئی عرصے سے فاقہ کر رہا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا اچھا مقداد یہ بات ہے تو وہ پتھر اٹھاؤ، اشارہ کیا امیر المومنین نے، کہا یہ پتھر اٹھا کر لے آؤ۔ جیسے ہی پتھر اٹھایا کہا مقداد قل یا علی، اے مقداد اس پتھر کو کہو یا علی۔ جیسے ہی جناب مقداد نے اس پتھر کی طرف دیکھا اور کہا یا علی، وہ ابھی پتھر تھا لیکن بعد میں سونے میں تبدیل ہو گیا، فوراً سونا بن گیا۔ جناب مقداد خوش ہو گئے، یہ ہے اس میں علی کی برکت، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ نام علی کی برکت بتاؤں گا کہ کیا کیا نام علی کی برکت ہے۔ لہٰذا جیسے ہی کہا وہ پتھر سونے کا ہو گیا۔ جناب مقداد تو پھر مقداد تھے، جانے لگے لیکن پھر پلٹے، ایک اور پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو رکھا اور پھر سونے کو توڑا، اتنا سا ٹکڑا لیا باقی پتھر پھینک دیا اور جانے لگے۔ امیر المومنین نے کہا مقداد کدھر؟ یہ باقی بھی تو لے جاؤ، صرف اتنا سا کیوں لیا؟ جناب مقداد نے کہا مولا یہ میرے آج کے لیے کافی ہے،
فرمایا مولا یہ میرے آج کے لیے کافی ہے. کہا مقداد لے جاؤ کل کے لیے کام آ جائے گا. کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. علی 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 مشکل کوسا علی علی حاجت روا علی علی حسنین کا بابا علی علی میرا کا سور علی علی جبریل کا ٹیچر علی علی ہم سب کا مولا علی علی سب کا آقا علی علی زور سے بولو علی علی سب مل کے بولو علی علی نعرے حیدری یار جزاکم اللہ. فرمایا مولا کل کی فکر تو وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. لہذا سامعین محترم معصوم کا ایک اختیار جب چاہے کسی بھی چیز کی جنس کو بدل سکتا ہے. ایک معجزہ بیان کر رہا ہوں صرف اب تک میں. یہ امامت آ گئی امام حسن تک. امام حسن کا دور آ گیا اور امام حسن گئے شام. جو شام والا تھا اس نے ایک دعوت رکھی اور اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں علی کے بیٹے کو اس دعوت میں مدعو کر رہا ہوں. فرمایا جیسے ہی حسن آئے تم سب کا ایک ہی کام ہے. کہا وہ کیا؟ کہا جیسے ہی حسن آئے تم حسن کے سامنے اپنے باپ داداؤں کی دولت کا تذکرہ کرنا کہ ہمارے باپ دادا کے پاس اتنی دولت، اتنی جائیداد، اتنی زمینیں، یہ چیزیں، یہ اشرفیاں، یہ سونا، سب بیان کر دینا. فرمایا کیا ہوگا اس سے؟ فرمایا حسن کو شرمندہ ہونا پڑے گا. کہا کیوں؟ فرمایا کیونکہ حسن کا بابا تو مٹی پر بیٹھتا ہے. لقب ہے بوتراب. فرمایا حسن کا بابا تو مٹی پر بیٹھتا ہے، ان کے پاس جائیداد تو ہے نہیں، لہذا انہیں شرمندہ ہونا پڑے گا. تم سب اپنے اپنے باپ دادا کی دولت کا تذکرہ کرنا. وہ یہ جانتا تھا مٹی پر بیٹھتا ہے، یہ نہیں جانتا تھا مٹی پر بیٹھ کر ساری کائنات کا نظام دیکھتا ہے. یہ ہے امیر المومنین. لہذا فرمایا تم سب ان کے سامنے اپنی اپنی دولت کا تذکرہ کرتے رہنا. امام حسن علیہ السلام آئے دربار میں. جیسے ہی دربار میں پہنچے، دیکھیے کل کا فکرہ یاد کیجئے گا، کل کی مجلس سے جوڑ رہا ہوں. کل یزید نے کیا کہا تھا امام سجاد سے؟ جب امام سجاد نے کہا مجھے اجازت دے کہ میں جا کر خطبہ دوں، یزید نے کیا کہا تھا کہ یہ اگر ممبر پر چلا گیا تو اس وقت تک نہ اترے گا جب تک مجھے، میرے باپ کو اور میرے دادا کو ذلیل نہ کر دے. اب دیکھیے یزید کے ذہن میں سارے واقعات تھے، یہ واقعہ خصوصاً. لہٰذا امام حسن علیہ السلام آئے دربار میں. جیسے ہی پہنچے اب سب نے اپنے اپنے باپ دادا کی دولتوں کا تذکرہ شروع کیا. لیکن ایک شخص اٹھا اور اس نے امام حسن علیہ السلام سے کہا یا ابن ابی تراب انا خیر منکا، اے ابو تراب کے بیٹے میں آپ سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے، یہ کہا بالکل نارمل سا جملہ ہے، میں آپ سے بہتر ہوں. یہ ہم زندگی میں نارمل جو ہے وہ جملہ سنتے رہتے ہیں، لیکن دیکھیے ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ اگر سامنے سے کوئی کہہ دے ہمیں بھائی میں تم سے بہتر ہوں، ہم سامنے سے جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں، فوراً جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس نے یہ کیسے کہا؟ فوراً سامنے سے اپنا دفاع کرتے ہیں، نہیں میں تم سے بہتر ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے. ٹھیک ہے، بالفرض دو جو ہے وہ عالم مل گئے، میں تم سے بہتر ہوں، دوسرا فوراً شروع کر دے گا نہیں میں بہتر ہوں، میں نے اتنا پڑھا ہے، میں نے ایسا کیا ہے، میں نے ویسا کیا ہے. دو جو ہے وہ انجینئر مل گئے، ایک نے کہہ دیا میں بہتر ہوں، نہیں بھائی میں نے تو یہ بنایا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے. تو برداشت نہیں ہوتا انسان میں، وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ دوسرا ہم سے آگے بڑھ جائے، لہذا فوراً جملہ کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. لیکن امام حسن کا جواب سنیے، خدا کی قسم یہ جواب امام ہی دے سکتا ہے. اس نے کہا انا خیر منکا، میں آپ سے بہتر ہوں. امام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اقول انا خیر منکا، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں اس وقت سے کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں. خدا کی قسم کیا جواب ہے؟ کہا میں پناہ چاہتا ہوں خدا سے کہ مجھے یہ کہنا پڑے جملہ کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. فرمایا مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد سب نے دوبارہ وہی سلسلہ شروع کیا، اپنے باپ دادا کی دولت کا تذکرہ کرتے گئے. جیسے ہی تذکرہ شروع ہوا، اب امام نے جب دیکھا کہ سارے خاموش ہو گئے، امام نے دیکھا تخت والے کی طرف. کہا اب میں کچھ بولوں؟ کہا میں کچھ بولوں؟ اسی انداز پر قربان ہو جائے. کہا اب میں کچھ بولوں؟ اس نے اجازت نہیں دی، یزید کا باپ ہے. کہا نہیں. کہا یہ چلا گیا اور کچھ بولنے لگا تو پھر مجھے بھی ذلیل کرے گا، میرے درباریوں کو بھی ذلیل کرے گا، میرے باپ داداؤں کو بھی ذلیل کرے گا، جانے نہیں دوں گا اسے. درباری کہنے لگے کہ بھائی، درباری سمجھ لیتے کہ امام حسن جا کر کیا کریں گے؟ اپنے باپ دادا کی دولت بتائیں گے. درباری اس جو ہے وہ آسرے میں تھے کہ جانے دے، یعنی یہی سوچ کر کہہ رہے تھے اس کے باپ دادا کے پاس کون سی دولت ہے، جانے دے، کیا بول لے گا، جانے دے. اب جب اصرار بڑھا تو اس نے اجازت دی. امام آئے، سنیے گا اب مختصر سا خطبہ دیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ خطبہ سنا دوں میں آپ کو. جیسے امام حسن علیہ السلام گئے، امام حسن علیہ السلام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الشام
واللہ الذی لا الہ الا ہوا لو کنت علی ھذا المقام حولا فحولا فاذکر ما آتانی اللہ من فضل لم اوسع نحن زین الجنان وحجج الرحمن اتفتخر ہؤلاء بالآباء والاجداد انا ابن الامجاد والرضی ذات السداد واللہ لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا ورجل الامرأة والامرأة رجلا فقام الرجل من الحزار وقال یا ابن ابی تراب من یقدر علی ذلک فنظر الامام الیہ شجرا وقال اما تستحین ان تقضی بین الرجال. مختصر سا خطبہ دیا اور آخری دو جملے میں نے روک لیا آخر کے لیے. امام حسن علیہ السلام نے کہا سنیے گا، فرمایا یا اہل الشام، اے شام کے لوگو، واللہ الذی، اس خدا کی قسم، لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لو کنتو، قسم کھا کر کہا. دیکھیے قسم کس وقت کھائی جاتی ہے؟ قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہو، اس وقت قسم کھائی جاتی ہے. یہ وہ قسم کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے. کہا خدا کی قسم. فرمایا لو کنتو علی ھذا المقام، فرمایا اگر میں حسن ابن علی اس مقام پر کھڑا ہو جاؤں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، فرمایا حولن فحولن، سال ہا سال کھڑا ہو جاؤں اس جگہ پر، اور کیا کروں؟ فَأَذْكُرُ مَا آتَانِيَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور وہ فضیلتیں ذکر کروں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مبین کہہ رہا ہے. امام مبین کون؟ جس میں اللہ نے سارا علم ڈال دیا ہے. وہ کہہ رہا ہے اگر میں اس مقام پر کھڑا ہو جاؤں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، سال ہا سال تک کھڑا ہو جاؤں اس مقام پر، اور کیا کروں؟ فَأَذْكُرُ مَا آتَانِيَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور وہ ذکر کروں وہ فضیلتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. لم اوسے، تو فضیلتیں زیادہ ہیں، وقت کم ہے، تم شمار نہیں کر سکتے ہو، اتنی فضیلتیں ہیں. پھر فرمایا نحن زین الجنان، ہم ہی وہ ہیں جو جنت کی زینتیں ہیں. ہم وہ ہیں جو جنت کی زینتیں. کچھ لوگ سر ہلا رہے ہیں، برائے مہربانی اپنی زبان کو ہلائیے. فرمایا ہم وہ ہیں جو جنت کی زینتیں ہیں. آپ جانتے ہیں روایت کے جملے، جب اللہ نے جنت کو خلق کیا اور جہنم کو خلق کیا، جنت نے پروردگار عالم سے شکوہ کیا، شکایت کی. کس چیز کی شکایت؟ جنت کہنے لگی پروردگار عالم سے پالنے والے، مجھ میں سارے غریب، مسکین، فقیر، لو اسٹیٹس والے لوگ آئیں گے، جنت کہہ رہی ہے، اور جو میری ہمسائی ہے اس میں سارے بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑے بڑے اسٹیٹس والے، بڑے بڑے مولوی جو در اہل بیت سے دور ہیں. فرمایا وہ سارے کے سارے ادھر جائیں گے. فرمایا تو مجھ میں چھوٹے چھوٹے لوگ، فرمایا اس میں سارے بڑے بڑے لوگ. فرمایا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ مجھ میں سارے فقراء آئیں گے، وہاں سارے امیر جائیں گے، مجھ میں کم اسٹیٹس کے لوگ، وہاں بڑے بڑے اسٹیٹس کے لوگ، یہ کیا وجہ ہے؟ ایسا ہی ناانصافی نہیں ہے. روایت کے جملے، پروردگار عالم نے ایک جملہ کہا جنت سے، فرمایا لقد زینتک بالحسن والحسین، جا میں نے تجھے حسن اور حسین دے دیے، جا میں نے تجھے حسن اور حسین دے دیے. روایت کے جملے جیسے ہی یہ سنا جنت نے تو جنت ایسے شرمانے لگی جیسے دلہن اپنے نئے جوڑے میں شرماتی ہے، ایسے جنت شرمانے لگی. اس کے بعد امام نے فرمایا نحن زین الجنان، فرمایا ہم جنت کی زینتیں ہیں، وحجج الرحمن، ہم رحمان کی حجتیں ہیں، ہمیں اللہ نے حجت بنایا ہے. تفتخر ہؤلاء بالآباء والاجداد، فرمایا تم لوگ اپنے باپ دادا پر فخر کرتے ہو. انا ابن الامجاد، فرمایا میں مجید لوگوں کا بیٹا ہوں. بھائی 3 چیزیں ہی مجھے مجید ملی، ایک اللہ کا عرش مجید، ایک اللہ کا قرآن مجید، ایک ابو طالب کا خاندان مجید. یہی 3 چیزیں مجید ملی. فرمایا انا ابن الامجاد والرضی ذات السداد، فرمایا میں وہ ہوں جس نے صداقت کا شیر پیا ہوا ہے. پھر فرمایا واللہ، یہاں سے اب اسٹارٹ ہو رہا ہے نا، واللہ، خدا کی قسم، لو شئتو، اگر میں چاہوں، اگر میں چاہوں، اس جملے میں قوت دیکھے گا، ولایت تکوینی، اگر میں چاہوں، لجعلت العراق شاما والشام عراقا، تو میں عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں. فرمایا اگر میں چاہوں، لو شئتو، اگر میں چاہوں، میری مشیت ضروری ہے، میرا چاہنا ضروری ہے. اگر میں چاہوں، لجعلت العراق شاما، تو شام کو عراق بنا دوں گا، والشام عراقا، اور عراق کو شام بنا دوں گا. پھر جملہ کا والرجل الامرأۃ والامرأۃ رجلا، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. فقام الرجل من الحزار، مجمع سے ایک شخص اٹھا، مجمع سے ایک بد نصیب اٹھا،
مجمع سے ایک بدنصیب اٹھا وقال، اور اس نے کہا یبنا ابی تراب، او ابو تراب کے بیٹے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، یبنا ابی تراب، او ابی تراب کے بیٹے، من یقدر علی ذالک، کون ہے جو اس کام پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا بڑی بڑی باتیں لگائی ہیں، شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے کچھ کہا نہیں، امام نے اس کو گھور کر دیکھا۔ فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے اسے گھور کر دیکھا، وقال، اور کہا اما تستحین ان تقعدی بین الرجال، تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے شرم نہیں آتی؟ فرمایا تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اما تستحین ان تقعدی بین الرجال، تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ اٹھا نہیں، جو بول رہا تھا وہ اٹھی اور وہ وہاں سے جانے لگی، وہاں سے نکلی۔ جیسے ہی نکلی، وہ جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے کہا لقد اہنتنی وفضحتنی فی مقعدی ومجلسی، آپ نے میرے ہی دربار میں میرے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب تک جو کہہ رہا تھا اگر یہ گیا دربار پہ، اگر یہ کرسی پر چلا گیا، اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے میرے باپ دادا کو ذلیل نہ کر دے، اور اس نے کہہ دیا۔ فرمایا لقد اہنتنی وفضحتنی فی مقعدی ومجلسی، فرمایا آپ نے مجھے میرے ہی دربار میں، میری ہی مجلس میں، میری ہی بیٹھک میں، میرے لوگوں کے سامنے مجھے ہی ذلیل کر دیا۔ اب امام نے ایک جملہ کہا، خطبہ ختم ہو گیا۔ ایک جملہ بس سن لیجئے، قیامت کا جملہ۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرنی پڑے گی کیونکہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے۔ دیکھیے، اگر اردو زبان میں دو لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے، توجہ سے سنیے گا، دو لوگ اگر آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں تو آپ جانتے ہیں جھگڑے میں کیا کہتے ہیں؟ اردو زبان میں مرد آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں چلو آگے، ٹھیک ہے، دوسرا بھی مرد کہتا ہے چلو آگے۔ اگر دو عورتیں جھگڑا کر رہی ہوں تو بھی وہ یہی جملہ کہتی ہے، کیونکہ اردو زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے، دونوں کے لیے ایک ہی جملہ کہ چلو آگے، عورت بھی ایک دوسرے کو یہی کہتی ہے کہ آگے چلو۔ لیکن عربی زبان میں وسعت ہے، عربی زبان میں دونوں کے لیے الگ الگ جملہ ہے۔ اگر مرد کو کہنا ہو چلو آگے تو کہتے ہیں سر، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سر۔ لیکن اگر ایک عورت کو کہنا ہو تو کہتے ہیں سیری، کیا کہتے ہیں؟ سیری، کیا کہتے ہیں؟ سیری۔ بھائی خدا کے لیے دوبارہ بولتے تاکہ اگلا جملہ ضائع نہ ہو۔ مرد کو اگر دوسرے کو کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ سر، اور اگر عورت کو کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ سیری، کیا کہتے ہیں؟ سیری۔ امام نے جملہ کہا، فرمایا ان العرش سریری، فرمایا عرش میرا تخت و تاج ہے۔ یہ لفظ مشکل تھا اس لیے ترجمہ کر دیا، اگلا جملہ آپ خود ترجمہ کریں گے۔ ان العرش سریری، عرش میرا تخت و تاج ہے، والاحمد ضمیری، احمد ہمارے سردار ہے، وعلی امیری، علی میرا امیر ہے، والحسین وزیری، حسین میرا وزیر ہے، وجبرائیل فقیری، جبرائیل میرے فقیر ہے، وَإِن شِئْتَ أَقُلْ لَكَ سِيرِي، اگر تو چاہے تو تجھے بھی کہہ دوں سیری۔ کرنے والا ہے حسن ابن علی کی توہین، کرنے والا ہے حسن ابن علی کی توہین، اب تلک مرد تھا بولے گا زنانہ ہوگا۔ یہ ہے امام حسن علیہ السلام، جنس کو بدل دیا۔ امامت آ گئی امام حسین علیہ السلام پر۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کئی چیزوں کی جنس کو بدلا ہے، لیکن ایک کارنامہ جو امام حسین علیہ السلام نے دکھایا وہ ایک شخص کا کردار بدل دیا۔ وہ کون تھا؟ حر تھا۔ دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ ایک عالم کا کہ حر نے نہ اپنی نماز بدلی، نہ اپنا روزہ بدلا، نہ اپنا حج بدلا، حر نے اپنا صرف امام بدلا تھا۔ صرف امام بدلا حر نے، اور کچھ نہیں کیا حر نے۔ نماز پہلے بھی پڑھتا تھا، روزہ پہلے بھی پڑھتا تھا۔ وہ جملہ یاد نہیں ہے جب لشکر رکا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا حر تو اپنے لشکر والوں کے ساتھ نماز پڑھ، میں اپنے لشکر والوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ حر نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم نماز پڑھ لیں؟ حر نے مولا کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پہلے بھی پڑھتا تھا، روزہ پہلے بھی رکھتا تھا، حج پہلے بھی کرتا تھا، لیکن صرف ایک چیز بدلی، وہ اپنا امام بدل لیا تھا اس نے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کے دل پر ایک چوٹ لگائی تھی، ایک جملہ کا جو حر کے سینے میں اثر کر گیا، اور وہی جملہ امام حسین علیہ السلام تک کھینچ کر لے کر آ گیا۔ کیسی تبلیغ کی! دیکھیے یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے،
دیکھیے عقیدے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگر انسان لاکھ عمل کرتا رہے لیکن اگر عقیدہ نہ ہو تو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بات طے شدہ ہے. اگر لاکھ عمل ہو، ٹھیک ہے، آپ دیکھیے نہروان میں جو خارجی تھے وہ نہ جانے کتنی نمازیں پڑھتے تھے، ان کے اعضائے سجدہ پر گھٹے پڑے ہوئے تھے. امام سے پوچھا کہ مولا وہ جو ہمارے مخالف ہے اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں. امام نے کہا شک کی عبادت سے یقین کا سو جانا بہتر ہے. وہ شک میں ہیں، انہیں پتہ ہے ہم علی کو چھوڑ چکے ہیں، وہ شک میں ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی نہیں ہوں گی، لہٰذا وہ اپنے لیے سامان اکٹھا کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے جاؤ، لیکن پھر بھی ان کے ذہن میں شک ہے. امام نے فرمایا ایسی عبادت سے یقین کا سو جانا بہتر ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس عقیدہ نہ ہو، عمل بھرپور موجود ہو تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں، سارے کے سارے اعمال منہ پر مار دی جائیں گے. لیکن اگر انسان کے پاس عقیدہ ہو اور عمل بالکل بھی نہ ہو تو اس کا بھی ائمہ علیہ السلام نے منع کیا ہے. دیکھیے ہو سکتا ہے قیامت میں شفاعت ہو جائے، آپ کہیں شفاعت ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم اتنے اعمال تو ہوں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام تک پہنچ جائیں. قیامت میں پہنچنا بھی تو شرط ہے نا. روایت کے جملے ہیں امام حسین علیہ السلام سے ایسا ہی نہیں ہے جاتے پہلے دن ملاقات ہو جائے گی، نہ جانے 70,000 سال لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا پھر جا کر حسین سے ملاقات ہوگی. آپ جانتے ہیں روایت کے جملے، ایسا نہیں پہلے دن جا کر امام حسین سے ملاقات ہو گئی. یہ جو ہم کہتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے کہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، تو یہ اعلیٰ علیین کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں ائمہ علیہ السلام ہیں، جہاں ہر کسی کی رسائی نہیں ہوگی، ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا کہ پہلے دن ہی جاتے ہی اعلیٰ علیین میں پہنچ جائے. جنت میں بھی درجے بڑھتے رہیں گے، انسان کے کوشش کرتا رہے گا، درجے بڑھتے جائیں گے، پھر جا کر نہ جانے امام حسین سے کب جا کر بیٹھک لگے گی، امیر المومنین سے کب جا کر بیٹھک لگے گی، جب ملاقات ہوگی، جب شفاعت ہوگی. لہٰذا سامعین محترم صرف انسان کو عقیدے کے بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ عقیدے کو بھی مضبوط رکھو اور ساتھ میں عمل کو بھی اپناؤ، اور اس کی بہترین مثال جناب حور علیہ السلام ہے. آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے پیغام دیا کہ حور کے پاس اعمال تھے سارے، عقیدہ نہیں تھا. ایک امام حسین علیہ السلام نے بلا لیا. کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس عقیدہ ہوتا تھا عمل نہیں ہوتا تھا. امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، ان کو جو ہے وہ اعمال کی طرف راغب ہو گئے. لہٰذا دونوں چیزوں کی طرف امام علیہ السلام نے زندگی میں راغب کیا ہے. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے عقیدے کو بھی تھامے رکھیں، عمل کو بھی تھامے رکھیں. عقیدہ ہو عمل نہ ہو، میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ فائدہ نہیں ہے. ہاں الٹے میں کہہ سکتا ہوں اگر عمل ہے اور عقیدہ نہیں ہے تو یہ کہہ سکتا ہوں کوئی فائدہ نہیں، لیکن پہلی صورت میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی فائدہ نہیں. فائدہ یقیناً ہوگا. انسان کو جو ہے وہ برزخ کا درمیان میں پردہ اسی لیے، یہ جو برزخ ہے یہ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ انسان جو شیعہ ہے، جو محب ہے، اس کے جو اعمال ہیں وہ وہیں پر جو ہے وہ بھگت کر قیامت میں پاک و پاکیزہ ہو کر پہنچے گا. لہذا فائدہ تو ہوگا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے علی کے ماننے والوں کو کہ جہاں امیر المؤمنین کو مانتے ہیں تو علی کی بھی مانیں. ہمارے یہاں جملہ کہہ دیا جاتا ہے، پہلے بھی جملہ کہہ چکا ہوں، کہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر جنت کی بات آئے تو کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم، عمل کی بات ہے تو کہاں علی کہاں ہم. لہٰذا یہ جو ہے وہ فرق نہیں ہونا چاہیے. امیر المومنین کے پاس چلنا تو پھر اطاعت ہی جو ہے وہ فیصلہ طے کرے گی، اطاعت ہی جو ہے وہ معرفت میں اضافہ کرے گی. ایک دفعہ صلوات پڑھتے مل کر بآواز بلند. انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں کوشش رہے گی کہ کچھ جو ہے وہ معرفت سے مربوط عقائد بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جو شیعہ ہونے کے لیے جن کا اقرار کرنا لازم ہے انشاءاللہ بتوفیق محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھتے مل کر بآواز صلی علی محمد و آل. بس سامعین محترم، یہ امیر المؤمنین نے جو اپنی زندگی میں کمالات دکھائے، امام حسن نے کمالات دکھائے، امیر المؤمنین نے جنگ فتح کی. لوگ امیر المؤمنین سے بدلہ تو نہیں لے سکے لیکن علی کی بیٹیوں سے بدلہ لیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. خدا ان ہائے کرنے والوں کو سلامت رکھے. عزادارو جانتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے سب سے سخت منزل شام کی منزل تھی، سب سے سخت منزل. آپ جانتے ہیں جہاں پر شام کا بازار ختم ہو رہا ہے اور جہاں سے شام کا دربار شروع ہو رہا ہے، یہ دونوں میں فاصلہ کتنا ہے؟ صرف 40 قدم کا فاصلہ ہے. لیکن نہ جانے کیوں علی کی بیٹیوں نے کئی اذانیں اسی فاصلے میں سنی ہیں. اتنا ہجوم تھا، اتنے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے علی کی بیٹیوں کا. ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر، ہر ایک یہ کہہ رہا تھا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، انہیں پتھر مارو. ہر ایک پتھر مار رہا تھا.
عزادارو جانتے ہیں دربار کے باہر اہل بیت علیہ السلام کو 3 دن تک بٹھایا گیا ہے۔ جناب زینب نے پوچھا سید سجاد ہمیں یہاں پر کیوں بٹھایا گیا ہے؟ امام سجاد نے رو کر کہا پھوپھی اماں ابھی دربار کو سجایا جا رہا ہے، ابھی دربار سج رہا ہے، اس کے بعد لے جایا جائے گا۔ عزادارو جیسے ہی دربار کا دروازہ کھلا بیویوں کو اندر لے جایا گیا۔ ابھی کچھ آگے چلے تھے، یہ روایت شاید آپ کی سنی ہوئی ہو لیکن مشہور و معروف روایت عرض کر رہا ہوں۔ جانتے ہی قافلہ اندر گیا، بیویاں اپنے ناکوں پر سوار تھی۔ جناب زینب کی نظر گئی خاتون پر جو منبر پر کھڑی ہوئی تھی، جس کے چہرے پر باریک سا نقاب تھا۔ جانتے یہ کون تھی؟ یہ یزید کی زوجہ تھی جس کا نام ہند تھا۔ آپ جانتے ہیں ہند کون تھی؟ ہند وہ تھی کہ جس کا باپ یہودی تھا اور جسے امام حسین علیہ السلام نے شفا دی تھی۔ جب امام حسین سے شفا ملی تھی نا تو اس کا باپ اپنی بیٹی کو لے کر آیا تھا، تو امام حسین نے کہا خبردار اسے میری بہنوں کے پاس لے کر جاؤ، میں ملاقات نہیں کروں گا۔ ہند کو جب بہنوں کے پاس لے جایا گیا نا تو جناب زینب سے پوچھا کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے کہا سب سے پہلی چیز جو تجھے سیکھنی ہے وہ پردہ ہے، سب سے پہلے پردے کو سیکھ لے۔ اس کے بعد جناب زینب نے قرآن سکھایا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا جو پہنچ گئے ہیں ان کی آواز بلند ہو گئی ہے۔ بس عزادارو جناب زینب نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو تخت پر کھڑی ہے۔ جناب زینب نے کہا ام کلثوم پہچانتی ہو وہ کون خاتون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا اے زینب آپ ہی بتا دیں، جب سے عباس گئے ہیں مجھے نظر نہیں آتا۔ فرمایا جب سے عباس گئے ہیں مجھے نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کا نور کم ہو گیا ہے، آپ ہی بتا دیں کون ہے؟ جناب زینب نے کہا کلثوم یہ ہند ہے۔ جناب ام کلثوم تڑپ گئی، کہا اے زینب وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا، جسے ہم نے قرآن پڑھنا سکھایا تھا؟ جناب زینب نے کہا زینب یقیناً وہ پردے میں ہوگی۔ کہاں وہ پردے میں ہے؟ جناب ام کلثوم نے رو کر کہا زینب کیا منزل آ گئی ہے، ارے جنہیں ہم نے پردہ سکھایا ان کے سروں پر چادر موجود ہے لیکن آج ہمارے سر پر چادر نہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، عزادارو اپنی صداؤں کو بلند کیجئے گا۔ بار بار حوصلے کے لیے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ امام صادق نے ابو بصیر سے کہا تھا ابو بصیر روتا کیوں نہیں ہے؟ کہا مولا رو رہا ہوں، رومال گیلا ہو چکا ہے۔ کہا نہیں ابو بصیر جب بھی ہمارے غم میں رویا کر، ایسے رویا کر جیسے ایک بوڑھی ماں جوان کے لاشے پر روتی ہے، جن کو رونا نہیں آتا نگاہوں کو نیچے کر کے شہزادی سے بھیک مانگے۔ بس عزادارو جناب زینب نے کہا اے شہزادیوں اپنی اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، ایسا نہ ہو ہند ہمیں دیکھ لے۔ عزادارو یہ قافلہ چلا ہے۔ ہند نے فوراً روک کر پوچھا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کس شہر سے ہیں؟ جناب زینب نے کہا من المدینہ، ہم مدینہ سے آئے ہیں۔ ہند تخت سے نیچے آ گئی۔ جناب زینب نے کہا تخت سے نیچے کیوں آ گئی؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں۔ کہا مدینے میں جانتی ہے کون کون رہتا ہے؟ کہاں کا کون رہتا ہے؟ کہا مدینے میں میرا مولا حسین رہتا ہے۔ کہا اور کس کو جانتی ہے؟ کہا حسین کا ایک بیٹا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے، جس کا نام علی اکبر ہے۔ کہا اور کس کو جانتی ہے؟ کہا بی بی حسین کا ایک اور بیٹا ہے جو عبادتوں کا پیکر ہے، جو بڑے سجدے کرتا ہے، جس کا نام سید سجاد ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کو جانتی ہے؟ سنیے گا، کہا ایک اور حسین کا بھائی ہے جو غیرت کا پیکر ہے، جس کا نام عباس ہے۔ کہا ہند حسین کی بہنوں کو نہیں جانتی؟ ہند نے کہا بی بی خبردار جو اس دربار میں حسین کی بہنوں کا نام لیا، ارے وہ پاک و پاکیزہ بیویاں، ارے ان کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا، ارے اس شرابی کے دربار میں ان بیویوں کا نام مت لینا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ عزادارو مصائب کو محسوس کریں گے تو زیادہ گریہ کر سکیں گے۔ بس عزادارو جناب زینب نے کہا ہند اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان جائے گی۔ ہند نے کہا بی بی کیسی باتیں کر رہی ہے؟ جناب زینب نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا، جناب زینب نے مجھے پردہ کرنا سکھایا ہے۔ جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ہند مجھے پہچان، میں تیری آقا زادی زینب ہوں۔ ہند نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا، کہا اے زینب اتنا سب کچھ ہو گیا، ارے عباس کہاں چلا گیا؟ جناب زینب نے کہا ارے وہ دیکھ حسین
حسین کا سر ہے، وہ عباس کا سر، وہ علی اکبر کا سر، ارے اس قافلے کے آگے آگے سید سجاد ہے۔ عزادارو، ہند نے اپنے سر سے چادر اتار کر زمین پر پھینک دی، یزید اپنے تخت سے اتر آیا، اپنی ابا کو اتارا، ہند کے سر پر رکھ کر کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ نامحرموں کا مجمع ہے، یہاں چادر نہیں اتارتے۔ ہند نے سر سے ابا کو اتار کر پھینکا، کہ یزید تو نے کیا کر دیا؟ ارے محمد کی نواسیوں کو دربار میں لے آیا، ارے جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا ان کے سر پر چادر ہو، چادر نہ ہو، ہمارے سر پر چادر ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ بس عزادارو، کچھ دیر گزری، یزید اپنے تخت پر بیٹھا تھا، یزید کے سامنے امام حسین کا سر پڑا تھا، یزید کے ایک ہاتھ میں شراب کا جام تھا، محسوس کیجئے گا، شراب کا جام تھا، شراب پیتے جاتا تھا۔ اس نے حکم دیا خیزران کی لکڑی کو لایا جائے، اس کے سامنے جب لکڑی کو لایا نا، اس نے اس لکڑی کو شراب کے جام میں ڈال کر نجس کیا، اور اس کے بعد اس چھڑی کو نکالا، امام حسین کے دندان مبارک پر چھڑی مارتا جاتا تھا، چھڑی مار مار کر کہتا جاتا تھا انت سید شباب اہل الجنہ، کیا تو ہی جنت کے جوانوں کا سردار ہے؟ چھڑی مارتا جاتا تھا۔ یہ منظر سکینہ نے دیکھ لیا، کہا پھوپھی اماں یزید سے کہو میرے بابا کو مت مارے، یزید سے کہیے میرے بابا کو مت مارے، ارے میرے بابا کا چہرہ ویسے ہی زخمی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ یزید نے ایک بار ملعون نے پوچھنا شروع کیا یہ بی بی کون ہے، اس بی بی کا کیا نام ہے؟ عزادارو سوچیے کیسی قیامت کی منزل ہے، جناب زینب دوسری بیویوں کے پیچھے چھپتی جاتی ہے کہ ارے مجھے کوئی نہ دیکھ لے۔ یزید نے کہا اس بی بی کا کیا نام ہے؟ کسی ملعون نے کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اس کے بعد کہا یہ شخص کون ہے؟ کہا اس کا نام علی ابن الحسین ہے، سید سجاد۔ یزید نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ اسے کربلا میں مار دیا گیا ہے۔ امام سجاد نے کہا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا جسے مار دیا گیا، لیکن پروردگار عالم نے مجھے امامت کو سونپا ہے۔ عزادارو، یزید نے ایک جملہ کہا اللہ نے تمہیں شکست دے دی اور مجھے فتح عطا کی ہے۔ امام سجاد سے برداشت نہ ہوا، کہا یزید یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ کون ذلیل ہوا کون کامیاب ہوا۔ بس عزادارو، یزید کو جلال آیا، اس نے جلاد کو حکم دیا کہ سید سجاد کا سر قلم کر دے۔ جلاد نے اپنی تلوار کو نکالا، آگے بڑھا، جیسے ہی آگے بڑھا زینب کو عصر عاشور یاد آئی۔ حسین نے کہا تھا زینب میرے سجاد کا دھیان رکھنا، جناب زینب آگے آ گئی، کہا یزید اگر سجاد کو مارنا چاہتا ہے پہلے مجھ پر تلوار چلا۔ یزید نے حکم دیا زینب کا سر بھی قلم کر دو۔ جناب فضہ کو وصیت زہرا یاد آئی، جناب فاطمہ نے کہا تھا میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ جناب فضہ آگے آئی، یزید نے حکم دیا اس کا بھی سر قلم کر دو۔ عزادارو، جیسے ہی حکم ملا جلاد آگے بڑھا۔ جناب فضہ نے دیکھا اس دربار میں حبش کے 200 غلام بیٹھے ہیں۔ جناب فضہ نے دیکھ کر کہا ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ارے میں تمہارے ملک کی رہنے والی ہوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ سب نے تلواریں نکالی، کہا یزید اگر فضہ کو کچھ ہوا خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ عزادارو، یزید نے جلاد کو واپس بلا لیا۔ جناب زینب بڑی صابرہ تھی لیکن مدینے کا رخ کیا، کہا السلام علیکہ یا جدہ، نانا آپ پر سلام ہو۔ نانا کیا وقت آ گیا؟ ارے دربار میں کنیز کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کی بیٹی کا کوئی محافظ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جتنے مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام حاضرین مجلس کی حاجات کو قبول فرما، تمام زائرین کی مشکلات کو آسان فرما۔
ایک برادر مومن نے التماس کی ہے، ان کی والدہ کی طبیعت اس وقت ناساز ہے، مالک بحق کے سید سجاد ان کی والدہ کو اور تمام مومنین کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ماتم حسین۔